اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ جو ہے میرا بچہ ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کی اس کو ذرا عادت ہے، یا اللہ یا رسول اللہ کی دعا کر دے. آپ اس کے سینے بھی ہاتھ مارتے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کو کی مغفرت فرما. ایسے دعا مانگ دیتے تھے جیسے اللہ میاں کا قرب سامنے نظر آ رہا ہے. دعا کر دے، یہ نہیں کسی وظیفوں کے اندر لگ جاؤ جی اے وظیفہ پڑھ لو. آج جیسے ہم لوگ بتا کے گزارے کرتے ہیں، اسی کھڑے دعا کر دے. حدیث سے بھری پڑی واقعات، یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے، یا اللہ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے. سینے پہ ہاتھ مار، یا اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ اپنے علم کے نور سے منور کر دے. اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو علم کی سمجھ فہم عطا فرما دے. تو اس طرح دعا کر رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر تو حضوری کے مقام میں سر کی آنکھوں سے نہ دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دستور ہے، لیکن دل کی آنکھ سے تو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے واقعی نظر آ رہے ہیں. یوں دعائیں کر. تو یہ آپ کا عرفانی پہلو. تو دعاؤں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل سامنے موجود ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، اور درخواستیں پیش ہو رہی ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھتے فوراً نکل آتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بچے کی شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ اوڑ پڑوس کے جو ہے وہ باغوں میں پھلوں کے درختوں پہ گھس جاتا ہے، وہاں ان کے پھل توڑ کے کھاتا ہے. آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اس کو سمجھائیں. آپ نے اس بچے کو بلایا کہ بیٹا دیکھو دوسروں کے گھروں کی یوں پھل توڑنا، باغوں میں پھل توڑنا بغیر اجازت کی یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بغیر اجازت کے کھاتے ہو، یہ حرام ہے، یہ نہ کھاؤ. اور یہ کہہ کہ اس کے دل پہ ہاتھ مارا، فرمایا کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی بھوک کو سیر کر دے، اس کی بھوک مٹا دے. یعنی جو یہ اتنا بھوکا ہے نا، یہ کھا رہا ہے، یا اللہ اس کی بھوک کو مٹا دے. بس وہ اتنا کہنا تھا، وہ بچہ جو صاف ستھرا پاکیزہ ہو گیا. مجال ہے کہ کبھی کسی جگہ اس سے ہاتھ ڈالا ہو. یعنی ایک سیدھی سی بات ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنا بھی معمولی بناؤ گھروں میں، اپنے بچوں کے لیے چلتے پھرتے دعائیں دو. جو اس میں تھوڑی سی کمی دیکھو، یا اللہ اس بچے کو یا اللہ نفیس و شریف کر دے، یا اللہ اس کی یہ کر دو. ایسے باتیں کرو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تو اتنا قریب ہے کہ جو آیات میں تلاوت فرمائے اس میں یہ حقیقت تو بتا رہے ہیں اللہ. اور تم مجھے اتنا دور سمجھتے ہو کہ یار اچھا چلو دیکھیں گے، دعا کریں گے ٹائم پہ. بھائی میں تو قریب ہوں، بولو جلدی سے، کیا چاہیے؟ میری ایک بچی ہے، اس کو کوئی چیز کہو نا کہ یہ چیز اٹھا کے دو، یہ لے کے آؤ ذرا دیکھو، وہ بیچاری ڈھونڈتی ہے تو اس کو عام طور پہ ملتی نہیں بیچاری کو. دوسرا جاتا ہے اس کو مل جاتی ہے. تو میں فوراً میں یا اللہ میں اس بچے کو چیز مل جائے کرے. یہ ڈھونڈتی ہے جب یا اللہ اس کو چیز مل جائے کرے، اس کے دعا کر. یا اللہ اس بیچاری ڈھونڈتی ہے چیز، اس کو ملتی ہے، دوسرے کو مل جاتی ہے. یا اللہ اس کو چیز ڈھونڈا کرے تو اس کو مل جائے کرے. تو مطلب ہے کہ یہ دعائیں دو، کبھی تو قبول ہوگی. تو یہ وہ دعا کا راز ہے. تو دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگتے رہنا اور سوال اللہ کے سامنے ڈالتے رہنے کی عادت پڑ گئی تو سمجھو عبادت کا راز، اور عبادت مقصد زندگی ہے تو مقصد زندگی کا راز کھل جائے گا.